السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب اور اخلاق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 10 ہے۔ آج جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم کہیں جائیں، کسی کے گھر جائیں، کسی محفل میں جائیں، تو ہم کو اجازت طلب کرنے کا اسلامی اخلاق اور آداب کیا بتائے گئے ہیں۔ یہ میٹر اتنا سیریس ہے کہ اس کا ذکر سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہ لوگوں اجازت طلب کیا کرو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ ہاں، اپنا گھر ہے تو الگ بات ہے، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ تو اجازت طلبی اللہ نے قرآن میں ذکر کی اور بھی کئی جگہ۔ بنیادی جو وجہ ہے اجازت کی پرمیشن لینی چاہیے، وہ دو بنیادی وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کی جو پرائیویسی ہوتی ہے، آدمی کی جو نجی زندگی ہوتی ہے، میاں بیوی خاص کر، اس کو ڈسٹرب اسلام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے وہ ہر حال میں سیف رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جب اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہے تو معلوم نہیں اس کا کپڑا ٹھیک ہے، کیسا بیٹھا ہے، لنگی بنیان پہن کر بیٹھا ہے، ایسے میں وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتا ہے، تو اس سے اجازت دی جائے، وہ اپنے آپ کو جیسا مینٹین کرنا چاہتا ہے مینٹین کرے۔ تو یہ دو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اجازت طلبی کی اتنی بڑی بات کہی گئی۔ یہ جو سماج میں جو لڑائیاں ہیں گھروں میں، چاہے وہ مسلم گھرانے ہوں یا غیر مسلم ہوں، اس کی سب کی جڑ میں پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ یہ جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دیورانی جیٹھانی کی، ننند بھابھی کی، ساس بہو کی، سوکن کی، ان سب کی بھی ایک وجہ ہے صرف کہ وہ جو پرائیویسی ہے وہ کہیں نہ کہیں کیا ہو رہی ہے، اس کو لوگ کیا کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ بات بندہ کھل کر بول نہیں پاتا ہے۔ وہ بندہ نہ بولنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اندر اندر وہ دوسری بات رہتی ہے اور پھر وہ لڑائی کی شکل میں ہمارے سوسائٹی میں جنم لیتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں، حالانکہ حالات آپ لوگوں کے بقول ہر وقت فقر و فاقہ میں رہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، جب آپ نے شادی کی دوسری تو پہلے گھر بنایا پھر شادی کیا، جبکہ حالات ٹائٹ ہیں۔ تقریباً 10 گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے تھے، ہر کمرہ ہر بیوی کا الگ تھا، ایک دن بھی ایک بیوی کو دوسری گھر میں لا کے رکھا نہیں کیا۔ کیوں؟ جیسے ہی رہے گی ویسے ہی ڈسٹرب ہوگی پرائیویسی، لہذا لڑائی ہوگی۔ حالات خراب ہونے کے باوجود 10 گھر بنے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی قانون کی جب بندہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا مختلف انداز میں ری ایکشن ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اجازت طلبی میں سب سے پہلی چیز تو جو قرآن نے بیان کی کہ تسلموا علی اہلہا، سلام کیا جائے۔ یہ جو جا کر کے پہلے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں آ سکتا ہوں، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں، کسی نے آپ کو بلایا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا اس پہ سختی کرتے تھے کہ بغیر سلام کرنے والا اگر اجازت دیتا تھا تو بولتے ان کو واپس کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے ایک مرتبہ بنو عامر کے ایک صاحب آئے اور ایک صحابی سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے اجازت طلب کیجئے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے کہا ان سے کہیے کہ پہلے سلام کریں پھر اندر آئیں۔ پھر تو سلام گویا کہ اجازت کا پہلا زینہ ہے، سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور سلام کر کے پھر داخل ہونا چاہیے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے جو ہے وہ اجازت طلب کی، سلام نہیں کیا، آپ نے ان کو واپس کیا کہ جاؤ اور پھر سے باہر جاؤ اور وہاں سے سلام کرو پھر اندر آؤ۔
تو یہ ایک مرتبہ اگر آپ کسی آدمی سے ایسا کر دیں گے جہاں پہ تربیت کرنا مقصد ہوتا ہے تو پھر زندگی بھر کیا ہے وہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آداب میں سلام کرنا ہے۔ سلام میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب آدمی سلام کرے تو جیسے آپ نے سلام کیا، کسی گھر پہ گئے، اس نے جواب نہیں دیا، گھر میں ہے جواب نہیں دیا، تو دوبارہ پھر آپ سلام کریں، ایک آدھ 40-45 سیکنڈ دوبارہ سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو آپ تیسری مرتبہ سلام کریں۔ اگر 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب نہیں دیا تو حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب آپ پلٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہے اس وقت، یا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ سے ملاقات کرے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً وہاں سے چلے آئیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا، یہ بہت بزی تھے کیونکہ امیر المومنین تھے، تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، اجازت نہیں دیا، انہوں نے پھر سلام کیا، پھر نہیں بولے، یہ سن رہے تھے، پھر سلام کیا، پھر نہیں بولے، وہ چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے، چلے گئے تھوڑی دور، تو انہوں نے کہا یار ان کو دیکھو کوئی صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جب وہ دیکھا تو وہ چلے گئے تھے، جا رہے تھے، نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو چلے گئے، اللہ کا وہ امیر المومنین جا رہے ہو، کب لائیے ان کو، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا جب آئے تھے تو جب نہیں بھی کھولا تو ٹھہرنا چاہیے تھا، کیوں چلے گئے وہ؟ مطلب انہوں نے الٹا کیس ان کے اوپر کرنا چاہا۔ تو بیچارے چھوٹے صحابی تھے، وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تم آئے تو گئے کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ حدیث ہے کہ جب ایک آدمی 3 مرتبہ کسی سے اجازت طلب کرے اور وہ جس کے یہاں گیا نہیں کھولا دروازہ، تو اس کا مطلب وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ چلے جائیں، یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر کو معلوم نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی؟ چونکہ صحابی چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا میں نے فلاں سے کہا، گواہ لا کر پیش کرو، کس نے بتائی یہ حدیث؟ وہ لے کر کے آئے بیچارے، گھبرا کر کے مسجد نبوی میں آئے، کہا یار ایسی سی بات ہو گئی، کوئی گواہی دو بھائی۔ تو ایک صحابی نے کہا یہ بات عمر کو نہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا چلو میں چلتا ہوں۔ آئے، انہوں نے بیان کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک دم کہ ہاں آپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سلام کیا اور آپ 3 مرتبہ نہیں جواب دے رہا ہے تو پلٹ جائے۔ اسی طرح ٹیلی فون ہے، اگر آپ نے کسی کو ایک کال کیا نہیں اٹھایا، دوبارہ کریں نہیں اٹھایا، سہبارہ کریں نہیں اٹھایا، اب آپ 4تھی مرتبہ کال نہیں کریں اس کو، یا تو وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، کہیں ایسا مصروف ہے کہ آپ کی کال ریسیو نہیں کر رہا ہے، لہذا 3 مرتبہ کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پلٹ کر کے پھر جواب دے۔ وہ انشاءاللہ ٹیلی فون کے آداب بھی آئیں گے تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس میں۔ تو سلام کے سلسلے میں سب سے پہلی اجازت طلبی میں یہ ہے کہ آدمی سلام کرے۔ یہ جو بات میں نے بیان کی کہ پلٹ جائے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ دستازہ آدوکم سلاسن فلم یوزن لہو فلیرجع، اسے چاہیے کہ وہ پلٹ جائے۔ اجازت طلب کرنے میں جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اب جیسے بیل لگی ہوئی ہے گھر پہ، عموماً ہوتا ہے، اب بیل پہ لگا کے ہاتھ کھڑے ہیں، وہ گھن گن گھر والوں میں بجے رہی ہے، بھائی اس کا طریقہ ہے، آپ ایک مرتبہ دبا دیں، خاموش ہو جائیں۔ اس میں بھی وہی ہے کہ اگر ایک مرتبہ دبانے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ گھر بڑا ہے، وہاں سے یہاں تک اب آ جانا چاہیے، اس کو نہیں آیا، دوبارہ پھر، لیکن ایک ہی مرتبہ رکھ کر کے دبا دیں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ بیل کا یہ چکر اگر لگ کے دبا دیں گے بیل جل جائے گی، تو ایک تو وہ نقصان ہوگا اور دوسرے گھر والے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی بہت نرمی سے جو ہے وہ اجازت طلب کرتے تھے، یا کسی کی کنڈی کھٹکھٹانا ہے تو کھٹ 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 کرنے کے بجائے آہستہ کھٹکھٹائے، جیسے کھٹکھٹانا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹانے کے بجائے ناخون سے کھٹکھٹاتے تھے، دروازے کو ایسے کھٹکھٹاتے تھے، اور ہمیشہ ناخون سے مارتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ آپ نے سکھلایا تھا، وہ ادب ان کی زندگی میں آیا۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو نہ بچپن سے بتائی جاتی ہیں نہ ہم کو معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ آپ ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس میں کسی بھی طریقے سے کہیں بھی ڈارک میں، اندھیرے میں آپ کو نہیں رکھا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم جاننے کی فکر کریں کہ یہ سب چیزیں اسلام میں کیا ہیں۔ تو اجازت نرم لہجے میں نہ ہونا چاہیے، اور
جب کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ کبھی ایسی جگہ پہنچتے تھے جیسے لوگ سو رہے ہیں یا گھر میں خاص کر، تو السلام کرتے تھے کہ جگ رہا ہے تو سن لے، سو رہا ہے تو سن نہ پاوے۔ اس انداز میں سلام کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جگنے والا سن لے گا، سونے والا ڈسٹرب نہیں ہوگا، اب تو اتنا دور سے نہ سلام کرے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھا۔ لکڑی کا دروازہ جو ہوتا ہے، کتنا بڑا بھی کاریگر ہوتا ہے، اگر وہ پلائی کا نہیں رہتا ہے تو بیچ میں اس میں کچھ دن کے بعد کیا ہوتی ہے، جھری پڑتی ہے، سوراخ بن جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کی عادت ہے، آپ گئے السلام علیکم اور پھر آنکھ لگا کر کے دیکھ رہے ہیں دروازے کے اندر سے۔ سختی سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ادھر سے لکڑی ڈال کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دے اور پھر معاملہ آوے کہ اس نے آنکھ پھوڑی ہے تو قصاص کا حکم نہیں لگائیں گے ہم۔ غلطی کیا اس نے۔ تو پہلی بات تو آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد آپ خاموش ہیں۔ یہ دروازے کے سے جھانکنا یا سوراخ سے جھانکنا، یا پہلے دیواریں چھوٹی ہوتی تھی تو ڈڑوارے کے اوپر سے لوگ جھانکتے تھے، یہ ایک دم منع ہے تاک جھانک۔ کیونکہ ایک جگہ حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ بھئی اجازت تو طلب کی گئی ہے نظر سے بچنے کے لیے، آپ نے وہی کام کر دیا، اجازت بھی طلب کی اور اپنی نظر کو جو ہے غلط جگہ استعمال بھی کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اجازت طلب کی گئی، رکھی گئی ہے تاکہ نظر سے دوسرے کی کیا ہے، حفاظت ہو سکے۔ لہذا یہ آداب میں سے ہے کہ آدمی جو ہے وہ تاک جھانک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح جو ہے وہ عموماً وزٹ کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، کیا بات ہے، کیسے حالات ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں امام صاحب جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں خاص کر اور عصر کی، تو قبلے کی طرف پیٹ کر لیتے ہیں اور پبلک کی طرف منہ کر لیتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں نا۔ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ایسا کرتے کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے مفکرین نے لکھا کہ جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائنی طرف پلٹ دیتے تھے، کبھی بائیں، کبھی سیدھے بھی بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے ایک نظر دوڑاتے تھے پوری محفل پہ کہ کون ایسا آدمی ہے جو پابندی کرتا ہے اس مسجد میں نماز کی اور وہ موجود نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ میں آپ کو اندازہ لگ جاتا تھا، جب ایک جگہ جب خاص مصلی ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، اگر یہاں کا بھی امام بیٹھ کر ایک مرتبہ پتہ چل جائے گا کون نہیں آیا آج۔ پھر اس کے بارے میں پوچھتے تھے کیا بات ہے معلوم کرو۔ تو کبھی بیمار ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صبح اٹھ کر کے، یہ گویا کہ آپ کے شیڈول میں داخل تھا کہ صبح اٹھنا ہے اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلنا ہے اور لوگوں کو وزٹ کرنا ہے، طبیعت خراب ہے، کیا ہے پرابلم۔ تو جب کبھی جاتے تھے، یہ بتانا چاہتا ہوں اصل، جب جاتے تھے لوگوں سے ملاقات کرنے تو کبھی ڈائریکٹ دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ دائنا حصہ لیتے تھے یا بائیں حصہ، یا دائنی طرف کھڑے ہو جاتے تھے یا بائیں طرف، اجازت طلب کر کے سلام کر کے دائنی طرف کھڑے ہوتے تھے یا بائیں طرف۔ یہ تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اسلامی گھر بنانے کے طریقے میں یہ طریقہ ہے کہ جب آدمی گھر بنائے، یہ تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، انجینئر صاحب بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، کہ میں نے پوری اس پر تقریر کی ہے کہ اسلامی لحاظ سے گھر کیسے بنایا جائے۔ ایک آدمی کے پاس چھوٹا گھر ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جن کے پاس پیسے ہیں، گھر جو ہے وہ 4 کمرے 5 کمرے کا بنا رہے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اسلامی طریقے سے گھر کی تعمیر کیسے ہونی چاہیے۔ تو اس میں سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آدمی سامنے آئے تو سامنے کا گھر کا حصہ اس کو فیس نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہم کو یہ ہدایت فرمائی۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ دائنی طرف کھڑے ہونا چاہیے یا بائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے، ڈائریکٹ دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے ایک دم بیچ، اسی طریقے سے جیسے آپ کسی کے گھر میں گئے، صوفہ رکھا ہوا ہے، ہمیشہ کوشش کریں، یا کھانے کی ٹیبل رکھی گئی ہے، ہمیشہ کوشش کریں ایسی ٹیبل پر بیٹھیں کہ گھر والوں کو فیس نہ ہونے پاوے۔ اگر ہم نیت کے اچھے ہوں گے تو ایسا کریں گے، اور اگر ہم اندر سے کرپٹ ہوں گے تو پھر ہم ویسی پوزیشن جا کر بیٹھیں گے کہ فیس ہو۔ لہذا ہمیشہ جب بھی صوفے پہ بیٹھیں، جب بھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں کھانے پہ،
تو یہ کوشش کریں جیسے آپ مطلب گھر کا پچھلے حصے سے کھانا آنا ہے، اب اگر ہم یہاں بیٹھ جائیں گے تو جو بھی ادھر سے ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے پردگی ہوگی۔ بہتر کیا تھا کہ گھر والا اور گھر والوں کو بھی ہوشیاری ہونی چاہیے کہ پہلے وہ اس سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے کہ جہاں سے بے پردگی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاق میں داخل ہونی چاہیے، اور اگر وہ پہلے سے گھر والا وہاں اس ٹیبل پر بیٹھ جائے یا اس جگہ پہ بیٹھ جائے کہ جس جگہ سے بے پردگی کے چانسز ہیں، ایسا گھر آپ کا بنا ہوا ہے، تو بھی جو ہے وہ سیف کیا جا سکتا ہے۔ اور جانے والے کو میزبان کو بھی چاہیے طریقہ سلیقہ، اور مہمان کو بھی چاہیے بہرحال سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کون؟ کہا انا۔ کہا یہ انا کیا ہوتا ہے بھائی؟ انا کوئی نام ہے؟ انا کے مطلب میں۔ آج بھی لوگ پوچھتے کون ہے بھیا؟ میں بول رہا ہوں۔ ارے تم کون ہو یار؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں میں۔ ٹیلی فون پر بھی یہی 3 4 مرتبہ پوچھو کون سا؟ پہچانے نہیں بھیا۔ ارے پہچان لیتے تو پوچھتے کیوں یار؟ ہم پہچانے یا نہیں پہچانے تو بھی اخلاقی لحاظ سے تمہارا فرض ہے کہ ٹیلی فون اٹھاتے ہی بولو کہ بھائی صاحب میں فلاں بول رہا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، کبھی کبھی مجھے بہت آتے ہیں فون، تو کون صاحب آپ بول رہے ہیں؟ اب دیکھیے فون آپ نے کیا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہم سے کہا کون صاحب بول رہا ہے، ہم نے کہا جس کو فون کیا وہی بول رہا ہے۔ بھائی تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم فون اٹھاتے ہی کہتے کہ میں فلاں بول رہا ہوں، تم سامنے والے سے الٹا سوال کرو تم کون بول رہے ہو؟ بھائی جس کو لگایا وہ بول رہا ہے یار۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمارے اخلاق میں، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت لو، جب وہ پوچھے کون تو اپنا نام بتاؤ۔ بخاری کی روایت ہے، ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے جو ہے وہ نہا رہے تھے، پوچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو انہوں نے کہا میں ام ہانی ہوں، اور پورا نام بتایا، ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ تو اپنا پورا نام بتائے کہ بھائی میں فلاں ہوں، یہ میں ہوں، تم ہو، آپ تو پہچان ہی لیے ہوں گے۔ ارے اتنا نہیں پہچانتے آپ؟ اچھا ہماری آواز نہیں؟ ارے یہ سب ختم کر کے ایک جملے میں بول دے بھائی تو کون ہے یار، بات ختم ہو جائے۔ لیکن وہ ساری کی ساری باتیں کریں گے اور اصل بات آخر میں نہیں بتائیں گے۔ ہم کو لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، مولانا صاحب مجھے ایڈ کیجیے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ایڈ کیجیے۔ ارے بھائی کس نام سے ایڈ کریں؟ گدھے کے نام سے ایڈ کریں؟ گھوڑے کے نام سے؟ نالا پہاڑ کس نام سے ایڈ کریں؟ بھائی بولو ٹیلی فون پہ لکھ دو میرا نام فلاں ہے، شہر کا نام، مولانا صاحب میرا نمبر ایڈ کر لیجئے۔ ایک دن بھر میں کم سے کم بغیر مبالغہ مسجد میں ہوں 40 سے 50 لوگ ایسے لکھتے ہیں، اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ایڈ ہونے کے لیے نمبر چاہیے، کس نام سے ہم آپ کو ایڈ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، وہی انا والی بات ہے کہ آپ پہچانتے نہیں ہیں فلاں ہے، بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کی اجازت کے لیے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مناسب وقت کیا ہے ملنے کا۔ وہ مناسب وقت اپنا تلاش کرتا ہے، مطلب ہم کو دوپہر میں سونے کی عادت نہیں ہے، تو میرے لیے تو مناسب وقت تھی کہ بھیا چلو دوپہر میں مل لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس کے یہاں جا رہے ہیں، جس سے ملاقات کر رہے ہیں، اس کا مناسب وقت تلاش کریں کہ وہ اس وقت فری رہتا ہے نہیں رہتا ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ جانے سے پہلے، ملاقات کرنے سے پہلے اس کو ٹیلی فون کر لیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں۔ اب جو زمانہ چل رہا ہے ہر ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، آپ اس سے کہہ دیں میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور فلاں ٹائم پر کیا میں آ سکتا ہوں؟ وہ بول دے آ جاؤ، آ جائے۔ لیکن اچانک پہنچ جانا اور پھر جا کر کے، خاص کر جیسے کسی کے آپ مہمان جا رہے ہیں، داماد لوگ جا رہے ہیں، خاص کر اب گاؤں میں جب کبھی داماد آتے تھے پہلے، اب تو خیر ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہو گیا، ایک داماد رات کے 10 بجے آ رہا ہے بغیر بتائے ہوئے، گھر والوں کیا کیفیت ہوتی ہے، بیچارے ادھر بھاگ رہے ہیں، انڈا لے رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری بد اخلاقی کی علامت ہے۔ پہلے بتا دیا جائے داماد ہیں نہیں ہیں، مہمان ہیں، کسی کے گھر میں کیا انتظام ہے، اوڑھنے بچھانے کا انتظام ہے، معقول ہے یا نہیں ہے، وہ بتا دیں ہم 4 آدمی ہیں، فلاں ٹائم پر پہنچیں گے اور رات بھر رہیں گے، ایک دن رہیں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے ہاں شروع میں شادی ہوئی تھی ہماری بہن کی، تو جان بوجھ کر کے 11 بجے میں انہوں نے، ان کے دوست تھے، کہا چلو دیکھا جائے کیسا ہے۔ 11 بجے رات میں وہ آ گئے گاؤں میں، یہی ایسے ہی نومبر کا مہینہ تھا،
اب وہ صاحب جو ہمارے بہنوئی صاحب تھے بہت پریشان ہو گئے، یار بڑی عزت کا معاملہ ہے۔ ہم نے کہا کچھ نہیں، ہم آج ان کو عزت بتا دیتے ہیں، آپ ایک دم نہیں گھبرائیے گا۔ اب وہ پریشان تھا سراج بھائی، ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، سب سیوا ہم کریں گے، آپ گھبراؤ نہیں، آنے دو۔ 11 بجے آئے، 4 گاڑی میں دروازے پر آئے۔ ہم نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا میں خالد بھائی۔ ہم نے کہا مسلمان ہیں؟ کہا ہم نے کہا تم کو معلوم ہے کسی گھر میں 11 بجے جانا چاہیے؟ یہ تم کو یہی سلیقہ سکھلایا گیا ہے؟ اب خالد بھائی، ہم نے کہا میں یہی عزت کروں گا، گھبراؤ نہیں، یہ دوبارہ زندگی میں آج بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ایسا سبق آپ نے سکھایا کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ آج بھی ملتے ہیں اور سلام کرتے دور سے۔ ہم نے کہا چائے پیو اور پھوٹ لو۔ 11 آدمی کا 4 گاڑی کا کھانا ہم نہیں پکوا سکتے رات کے 11 بجے۔ کسی کی بے عزتی کرنے کی نیت سے جانا یہ تو اور بڑا ظلم۔ حضور نے فرمایا کہ اس مسلمان کی بے عزتی، آپ نے فرمایا کہ عزت اس کی اتنی محترم ہے جیسے بیت اللہ محترم ہے، جیسے کعبہ، جیسے مکہ محترم ہے، جیسے ذی الحجہ محترم ہے، ایسے محترم ہے کسی مومن کی عزت کرنا۔ آپ بے عزتی کریں مومن کی؟ میں نے 10 منٹ ان کو تقریر دیا، چائے پلایا، کہا اچھا غلطی ہو گئی۔ ہم نے کہا راستہ پکڑو۔ تو یہ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، سکھلانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ رحمت للعالمین کون ہے؟ داخل ہوئے، انہوں نے اجازت نہیں کی، کہا ان کو باہر بھیجو، باہر بھیجو ان کو، اور پھر سے دوبارہ بولو اندر داخل ہو۔ یہ اس لیے نہیں کیا گیا، یہ کوئی بد اخلاقی نہیں، یہ تم کو سکھلانے کے لیے۔ تو موثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑے لوگ آتے تھے مہمان، اصول تھا 5 بجے تک آؤ گے تو کھانا کھاؤ گے، ورنہ اپنا کھانا لے کر آؤ گے، اور اگر تمہاری ٹرین لیٹ ہے، بعد میں آتی تو پہلے خط لکھ کر بتا دو گے حضرت میں فلاں ٹائم پر آ رہا ہوں، تمہارا انتظام ہوگا، ورنہ ہمارے یہاں لنگر کھانا ہونے کے باوجود بھی تم کو کھانا نہیں ملے گا۔ سیکھو زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ لہذا یہ سب چیزیں ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے بھیجا آپ کو کہ جاؤ فلاں آدمی کو بلا لاؤ، ملاقات کرنا ہے، تو اس میں اصول یہ ہے کہ جو بلانے گیا ہے وہ جب لے کر کے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اجازت ہے، اب آپ کو مزید اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ کہ میری عادت ہے کہ میں پردہ لگا کے بیٹھتا ہوں، میں نے پردہ دونوں ہٹا دیا، اب اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا کوئی آفیسر ہے، وہ اپنے دروازے پر بورڈ اس نے نہیں لگایا، نو ایڈمیشن کا بورڈ نہیں لگایا، اٹھوا دیا ہے، اب آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب وہاں بیٹھا ہے، وہ ملنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں اصول بتائے گئے آداب میں سے۔ اگر یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی محفل میں گیا، اور یہ جیسے ہمارا پروگرام ہو رہا ہے اسٹیج پر، خاص کر ہم لوگوں نے کو انوائٹ کیا ہے، اب وہ بیچ میں جانا چاہتے ہیں کہ 3 گھنٹہ ہم نہیں بیٹھ پائیں گے، 2 گھنٹہ نہیں بیٹھ پائیں گے، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر پہنچے ہیں تو بیچ میں بغیر اجازت لے کر کے واپس نہیں جائیں، آپ اجازت لیں اس آدمی سے جو میزبان ہے اور پھر جائیں، یہ طریقہ ہے۔ ہاں اگر آپ نارمل طور پر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھ کے چلے گئے، کوئی مسئلہ، لیکن آپ کے لیے محفل سجائی گئی ہے، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص مہمان ہیں، بیچ میں جانا چاہتے ہیں تو کھانسی کے بہانے نہیں جائیے، موبائل اٹھانے کے بہانے نہیں جائیے، یہ سب لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، موبائل اٹھائے اور چلے گئے۔ اب مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب سمجھے کوئی موبائل خاص آ گیا، بات کرنے جا رہے ہیں، وہ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ چیٹنگ نہیں کریں، اسلامی طریقہ سیکھیں، آپ ایک مرتبہ کہہ دیں، اور میزبان کو بھی چاہیے کہ مہمان کی ان چیزوں کو مد نظر رکھے کہ واقعی میں اس کو ضرورت ہے، بہت بزی آدمی ہے، اتنا بھی ٹائم دے دیا ہے، اس کا بڑا شکریہ ہے، وہ بھی اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اجازت دے۔ یہ بھی ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 3 وقت ایسا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ 3 وقت ایسا ہے کہ اس میں گھر والے بھی گھر والوں سے اجازت لیں، مطلب گھر میں جوڑے رہتے ہیں، کپل رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، میاں بیوی رہتے ہیں، تو ایسی شکل میں گھر میں چاہے بالغ بچہ ہو چاہے نابالغ بچہ ہو، چاہے ماں گھر میں رہتی ہو چاہے باپ رہتے ہوں، مثال طور پر بہو ہے گھر میں اور بیٹا ہے، تو 3 وقت میں گھر میں سارے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں۔ وہ 3 وقت قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، فجر کے بعد، قیلولے کے وقت میں اور رات میں۔ نہیں بٹوا ہے ہمارا، تیرا بٹوا ہے لیکن قرآن ہی کہا ہے کہ اجازت دو۔ یہ اللہ نے ذکر کیا، آپ اندازہ کریں کہ کتنی اہمیت رب ذوالجلال نے اس مسئلے کو دی کہ اس نے کہا کہ آپ 3 وقت جو ہے جب گھر میں داخل ہوں، اور وہاں پہ ذکر کیا ہے نابالغ بچوں کا، نابالغ بچے بھی گھر میں جو ہے ان کی بھی تربیت ہو
کہ اگر امی ابو کے گھر میں کمرے میں بھی آ رہے ہیں تو اجازت لے کر آئے. اچھا اجازت میں ایک مزے کی ہے، آپ نے کھٹکھٹا دیا، یہ آپ کی اطلاع ہے، یہ اجازت نہیں ہے. اجازت اندر سے آئے گی. کیا کیے؟ کھٹکھٹا دیے، داخل ہو گئے. کیا ہم بھیا اجازت لے لیے؟ ارے کیسی اجازت یار؟ یہ بھائی تم نے اطلاع دیا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوں، میں نے تو ابھی کہا ہی نہیں آؤ. وہ اپنے آپ کو کھٹکھٹانے کو انہوں نے اجازت مان لیا. کھٹکھٹانا اجازت نہیں ہے، یہ آپ کی اطلاع ہے کہ میں آ گیا ہوں. اجازت یہ ہے کہ اندر سے اجازت آنی چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہتے آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ.